اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، آج ہم روزے کے فوائد پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وہ فائدہ ہے کہ جس کا ذکر اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ بہت اہم ترین پیغام ہے، کیونکہ بہت ساری عبادتوں کے کفارے کے اندر بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا کفارہ بیان کیا کہ روزے رکھو۔ اگر کوئی نظر توڑتا ہے، کہا گیا کہ روزے رکھو۔ کوئی اگر منت توڑتا ہے، کہا گیا کہ روزے رکھو۔ وعدہ خلافی کرتا ہے یعنی عہد کو توڑتا ہے، کہا گیا روزے رکھو۔ اسی طریقے سے روزہ خود نہیں رکھا ہو جان بوجھ کر، تو پھر کہا گیا کہ 60 دن ایک ساتھ روزے رکھو۔ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ جو کثرت سے رکھنے سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، اور باطن پاک ہوگا تو خود بخود انسان تقوی الہی سے قریب ہوتا جائے گا۔ ایک یہ بہت بنیادی فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے جو روایات کے اندر آیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو غریبوں کی اور ناداروں کی بھوک کو محسوس کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز کی صفوں کے اندر امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے روزوں کے اندر بھی اور ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں امیری اور غریبی کا فرق مٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے افطار کے دسترخوان پر بھی یہ فرق مٹا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر افطار امیروں کا الگ ہو اور غریبوں کا الگ ہو۔ کوشش کریں کہ غریبوں کے یہاں بھی ایسا افطار پہنچائیں کہ جو خود ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کا یعنی معاشرتی فائدہ اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھیں تو پھر جسم کو کتنے فائدے اس کے ملتے ہیں۔ اگر ہم صرف جسم کے اندر جو بنیادی چیزیں اس کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں کہ قوت ہاضمہ اس سے کتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اور بہت سو نے یہ بات لکھی ہے کہ مختلف ادیان کے اندر جو روزے رکھنے کی ایک رسم موجود ہے، آئین موجود ہے، دین کے اندر چیز موجود ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہاضمہ اس وقت صفائی کرتا ہے اپنی اور تقویت حاصل کرتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے قوت ہاضمہ کو کہ ریسٹ کرے، اور پھر دوبارہ سے وہ تیاری پکڑے کہ اب یہ سارا سال دوبارہ سے انسان کھانا کھانا شروع کرے گا، تو قوت ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ جو روزہ رکھنے کی بیان کی گئی ہے، اور وہ روایت کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ معراج کے سفر پر نبی اکرم نے یہ سوال کیا، اور بعض روایات کے مطابق ظاہراً حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزے صرف شریعت محمدی کے اندر واجب نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہر قوم کے اندر یہ روزوں کی شریعت موجود تھی اور روزوں کا فرض موجود تھا۔ البتہ روزوں کا طریقہ مختلف رہا ہے کہ کیا چیز روزے کے اندر کس سے بچنا ضروری ہے اور کون کون سے مفترات اور مبتلات ہیں۔ تو پیغمبر اکرم جب معراج پر تھے اس وقت سوال کرتے ہیں کہ ما میراث الصوم، جو روزہ رکھے گا اس کو کیا ملے گا؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی الصوم یورث الحکمہ، روزہ رکھنے سے انسان کو حکمت ملے گی۔ اچھا، اس وقت تک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ حکمت کیسے ملے گی، لیکن آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو کھانا پہنچانے کا کام ایک انسان کے بدن کا حصہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے۔ اور جب وہ گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے تو گلوکوز پرووائڈ کرنے کے لیے جو ذہن اس کو اشارہ دیتا ہے کہ اب کھانا کم ہے اور تمہیں گلوکوز پرووائڈ کرنا ہے، اس کی وجہ سے ذہن کے اندر ایک خاص قسم کے انزائمز پیدا ہوتے ہیں اور ترشحات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ذہن کو بھی طاقت حاصل ہوتی ہے، جو حدیث نبوی کے اندر بھی موجود تھا اور حدیث معراج کے اندر بھی موجود تھا۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم آگے بات دیکھیں تو نفسیات انسان کی کتنے کنٹرول کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے۔ ایک کلاس روم کے اندر بچوں سے کہا گیا کہ یہ چاکلیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، کون ہے کہ جو ابھی ان چاکلیٹس کو کھانا چاہتا ہے؟ جو ابھی کھا لے گا اس کو یہی ایک چاکلیٹ ملے گی، لیکن اگر کوئی 2 گھنٹے کا انتظار کرتا ہے یا مثال کے طور پر 4-6 گھنٹے کا انتظار کرتا ہے تو ہم اس کو 5 چاکلیٹس دیں گے۔ تو کچھ ایسے بچے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم یہ ایک چاکلیٹ نہیں لیں گے، ہم مثال کے طور پر 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک ساتھ ہم وہ 5 چاکلیٹس کا گفٹ لیں گے۔ تو کہا کہ
ان بچوں نے جنہوں نے انتظار کیا تھا اور ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو چکی تھی، جب یہی بچے بڑے ہوئے اور ان کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ اب وہ کس مرحلے پر ہیں زندگی کے اندر، تو کہتے ہیں کہ جن کے اندر بچپن میں برداشت کرنے کی صلاحیت تھی اور وہ برداشت کر سکتے تھے کہ ابھی ہم کھانا نہ کھائیں بعد میں کھانا کھا لیں، بعد میں بڑے ہو کر ان کے اندر قوت برداشت اور بڑھ گئی اور وہ جلدی غصے میں نہیں آتے۔ تو پروردگار نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ انسان کا روزہ حقیقی معنوں میں اس وقت کیا لائے گا کہ جب واقعاً اس نے برداشت کرنا سیکھا ہو کہ مجھے کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے، مجھے محرمات سے بھی پرہیز کرنا ہے، زبان آنکھ کان ساری میری پرہیز کرنے والی ہوں۔ پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث مجھے اس موقع پر یاد آئی۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دامن کو حرام سے بچا کر رکھتا ہے تو وہ ایسے ماہ رمضان سے باہر آئے گا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے بچہ ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہو، یعنی بالکل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اور سارے گناہ اس کے پاک ہو جائیں گے۔ جابر کہتے ہیں کہ مولا اتنی خوبصورت حدیث آپ نے سنائی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو تو سنہری حروفوں کے ساتھ لکھا جائے۔ امام نے آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جتنی خوبصورت یہ حدیث ہے اتنی ہی مشکل اس کی شرائط بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ شرائط بہت آسان ہے جو میں نے بیان کر دی۔ روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے دامن کا روزہ ہو، انسان کی آنکھوں کا روزہ ہو، انسان کی زبان کا روزہ ہو، پھر اس طریقے سے اگر ماہ رمضان سے وہ باہر نکلتا ہے تو بالکل پروردگار اسے ایسے گناہوں سے باہر نکالے گا کہ جیسے ابھی وہ شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔